السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے دوران ٹرین آ گئی، پھر کیا ہوا؟ یہ دیکھ کر سن کر آپ بہت حیران ہو جائیں گے۔ ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، مگر شرط بس اتنی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس ویڈیو کو لائک خود سے ضرور کریں گے جب آپ اس کہانی کو سنیں گے، دیکھیں گے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ پیارے مسلمان بھائیو بہنوں، آپ نماز کی فضیلت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اور دین اسلام میں سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ آج ہم آپ کو دو لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، ایک شخص جس نے سفر کی خاطر نماز چھوڑ دی تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسرے اللہ کے نیک بندے نے نماز کی خاطر سفر چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور ٹرین کا کیا معاملہ تھا۔ یہ سب آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سفر ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو بہنوں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آسائشوں کے لیے بھاگتا پھرے، تو پھر اللہ اس کو اس میں تھکا دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں دنیا میں آسانیوں کے ساتھ آخرت کے انعام سے بھی نواز دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک دن شیطان بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ وہ آدمی سفر کرتا رہا اور نمازیں چھوڑتا رہا، یہاں تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان میں سے کوئی بھی نماز ادا نہ کی، اور جب سونے کا وقت ہوا تو سونے کی تیاری کرنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس سے بھاگنے لگا۔ اس مسافر نے بھاگتے ہوئے شخص سے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ دن بھر تم نے میرے ساتھ سفر کیا اور اس وقت جو تمہیں آرام کرنا چاہیے تم مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں شیطان ہوں، میں نے زندگی میں ایک بار اللہ کی نافرمانی کی اور ملعون ہو گیا۔ اے ابن آدم، تو نے تو دن میں 5 بار اللہ کی نافرمانی کی ہے، نمازوں کو ترک کر دیا اور اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تیری نافرمانیوں کے سبب تجھ پر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے اور تیرے ساتھ میری رہی سہی قسر بھی پوری نہ ہو جائے، اور میں بھی تیرے ساتھ رہنے کے سبب اور بھی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اس لیے میں تمہارے پاس سے بھاگ رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ وہ شخص تھا جس نے دوسری چیزوں کو اہمیت دی، نماز کو اہمیت نہ دی۔ تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے اس نیک بندے کا واقعہ جس نے نماز کے لیے ہر چیز چھوڑ دی۔ دوستو، ہم ایسے کئی واقعات سنتے ہیں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان پر کسی جانور نے حملہ کر دیا یا کوئی موذی جانور ان کے سامنے آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نمازوں کی برکت سے ان کو کیسے محفوظ کیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں۔
ایسی واقعات ہم بہت سے سنتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے۔ یہ ٹرین کا سفر اس نیت سے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف شہروں میں علاقوں میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، انہیں رب تعالیٰ کی عبادت کا درس دیا جائے اور انہیں بتایا جائے وہ واحد رب جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، انہیں پالنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ تم ان کی جانب قدم بڑھاؤ، وہ 100 قدم تمہاری جانب بڑھائے گا۔ یعنی اللہ والے اسی نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ایک پلیٹ فارم پر یعنی اسٹیشن پر ٹرین رکی تو مغرب کا وقت آن پہنچا۔ ان اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا، ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہے، لہٰذا یہاں پہ نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹرین کے اندر جلدی جلدی نماز ادا کی جائے، ہم پلیٹ فارم پر نماز پڑھیں گے، پھر اپنے سفر کو واپس شروع کر لیں گے۔ لہٰذا دوستو، وہ اللہ والے بزرگ اور ان کے ساتھی ٹرین سے اترے اور ان لوگوں نے وضو کیا اور پلیٹ فارم پہ ہی نماز مغرب ادا کرنے لگے، اور جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری جانب سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹرین ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کرنے والی ہے۔ لیکن بہت جلد دوستو ٹرین کے ہارن کی آواز بند ہو گئی اور معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور دیگر عملہ اس پر بہت پریشان ہوئے کہ ٹرین یہ بیچ راستے اس پلیٹ فارم پہ آ کر رک گئی ہے اور اب اس کا انجن بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا فوری طور پر مکینک کو بلایا گیا کہ اس تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے اور واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنی ہارن دینے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر اسٹیشن پر ہی رہ جائے تو ٹرین اس کا انتظار کبھی نہیں کرتی۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ ہدایت پہلے ہی جاری کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہارن کی آواز سنائی دے تو فوری طور پر اپنے ٹرین میں اپنے ڈبے پر سوار ہو جائیں۔ دوستوں، ٹرین کا ہارن بجنا تو ختم ہو گیا تھا، اللہ والے بزرگ اور ان کے ساتھی اسٹیشن پر نماز ادا کر رہے تھے تو مکینک نے آ کر بتایا کہ ٹرین کے اندر تکنیکی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی یہ ٹرین کا انجن بالکل ٹھیک ہے، اسے اسٹارٹ ہونا چاہیے، اسے چلنا چاہیے۔ یہ معاملہ مکینک کے سر سے بھی بالا تھا اور اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت ہی پریشان تھا، اتنی پریشانی کے عالم میں وہ ٹرین پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر ان لوگوں پر پڑی، جیسے کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا لوگ اس ٹرین پر سوار ہونے والے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ اسی ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ تو پھر مغرب کی اذان ہوئی تو یہ لوگ نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے ہیں اور پلیٹ فارم پہ ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد کو سمجھ گیا اور ایک جانب بیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ وہ لوگ بڑے آرام سے نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ان لوگوں نے نماز مکمل کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی، اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ رب تعالیٰ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی اتنی ادب و احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی۔ آپ لوگ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہمارے ٹرین کا انجن رکا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے
آپ کی نماز کو پسند کر کے ٹرین کو آپ لوگوں کے لیے روک دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے تو برائے کرم آپ لوگ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز ادا کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر اپنی ٹرین کے ڈبے پر سوار ہوئے اور وہ اپنے نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف ٹرین کے ڈرائیور نے جیسے ہی ٹرین کی انجن کو چالو کیا تو انجن سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے پھر سے اپنے سفر کو شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو پہلے بتایا گیا جب آپ اللہ کے ہو جائیں تو وہ پاک رب بھی آپ کا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریے گا اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر چکے ہوں گے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔